نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى أصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. میں آپ سب کو دارالایمان ڈیجیٹل انٹرنیشنل اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سورہ کاف کے درس کے سلسلے میں آج یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کمالات و امتیازات سے نوازا ان میں سب سے بڑا امتیاز و کمال ابدیت کاملہ کا مقام ہے. اب ابدیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور میں انتہائی بندگی، عاجزی و لاچاری اور محتاجی و مسکینی کا پورا اظہار، اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس کے در کی فقیری و گدائی، اس سب کا مجموعے کا عنوان مقام ابدیت ہے، جو تمام مقامات میں اعلیٰ و بالا ہے. اور بلا شبہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں کامل ترین اور سب پر فائق ہیں، اور اسی لیے افضل مخلوقات اور اشرف کائنات ہیں. دنیا کا دستور ہے کہ ہر چیز اپنے مقصد کے لحاظ سے کامل یا ناقص سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ گھوڑا جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی سواری اور تیز رفتاری کے لیے، اب اس کو اچھا یا برا اسی مقصد کے پیمانے سے سمجھا جاتا ہے. اسی طرح جو دوسرے جانور ہیں ان کا جو مقصد ہے، جیسے گائے یا بھینس ہے، اب ان کا جو مقصد ہوگا دودھ کا حصول، اب ان کی قدر و قیمت دودھ کی کمی یا زیادتی ہی کے حساب سے لگائی جائے گی. انسان کی تخلیق کا مقصد اس کے پیدا کرنے والے نے عبدیت اور عبادت بتایا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اس لیے سب سے افضل و اشرف انسان وہی ہوگا جو اس مقصد میں سب سے اکمل و فائق ہو. یعنی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کمال ابدیت میں سب سے فائق ہیں، اس لیے آپ افضل مخلوقات و اشرف کائنات ہیں. اور اسی وجہ سے قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ترین خصوصیات و کمالات اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر خاص الخاص انعامات کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے، وہاں معزز ترین لقب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدی کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے. معراج کا ذکر کرتے ہوئے سورہ اسراء میں فرمایا گیا، سبحان الذی اسری بعبدہ. پھر اسی سفر معراج کے آخری منزلوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ نجم میں فرمایا گیا، اوحا الی عبدہ ما اوحا. اور سب سے بڑی نعمت و دولت قرآن حکیم کی تنزیل کا ذکر کرتے ہوئے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا گیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اور سورہ کہف میں فرمایا گیا، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. حاصل کلام یہ ہے کہ بندوں کے مقامات میں سب سے بلند ابدیت کا مقام ہے، اور سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے امام، یعنی اس وصف خاص میں سب پر فائق ہیں، سب سے اوپر ہیں. اور دعا چونکہ ابدیت کا جوہر اور خاص مظہر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت بشرطے کہ دعا حقیقی ہو، بندے کا ظاہر و باطن ابدیت میں ڈوبا ہوتا ہے.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال و اوصاف میں غالب ترین وصف اور حال دعا کا ہے، اور امت کو آپ کے ذریعے روحانی دولتوں کے جو عظیم خزانے ملے ہیں ان میں سب سے بیش قیمت خزانہ ان دعاؤں کا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی یا امت کو ان کی تلقین فرمائی۔ ان میں سے کچھ دعائیں ہیں جن کا خاص تعلق خاص حالات یا اوقات یا مخصوص مقاصد و حاجات سے ہے، اور زیادہ تر وہی ہیں جن کی نوعیت عمومی ہے۔ ان دعاؤں کی قدر و قیمت اور افادیت کا ایک عام عملی پہلو تو یہ ہے کہ ان سے دعا کرنے اور اللہ سے اپنی حاجتیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور وہ رہنمائی ملتی ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی۔ اور دوسرا خاص علمی اور عرفانی پہلو یہ ہے کہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو اللہ تعالیٰ سے کتنی گہری اور ہمہ وقتی وابستگی تھی، اور آپ کے دل پر اس کا جلال و جمال کس قدر چھایا ہوا تھا، اور اپنی اور ساری کائنات کی بے بسی اور لاچاری اور اس مالک الملک کی قدرت کاملہ اور ہمگیر رحمت و ربویت پر آپ کو کس درجہ یقین تھا کہ گویا آپ کے لیے غیب نہیں شعور تھا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں اپنے خدیجہ گروپ کے ہونہار طالبہ اشال زینب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت زینب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ترجمہ: کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے سلا دیا۔
گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تم کو سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ تلاوت کلام پاک کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دیتی ہوں خدیجہ گروپ کی ہی ایک اور ہونہار طالبہ وہ آئیں اور تلاوت کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں۔ جی اچھا۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطارے لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، دھنی اپنی قسمت کا ہے تو وہی ہے، دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھی، دھنی اپنی قسمت
आँखों से देखी। मुक़द्दर है सच्चा, मुक़द्दर उसी का, निगाहे करम जिस पे आका ने डाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ से झुकाते हैं शाहाने आलम। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते हैं शाहाने आलम। मुझे ताजदारों से कम मत समझना, मेरा सर है शायान ताजे बिलाली। खुला है सभी के लिए बाब रहमत, वहाँ कोई रुतबे में अदना न आली। मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, क़ितारे लगाए खड़े हैं सवाली। आज की हदीस का उन्वान है दुआ का मकाम और उसकी अजमत। अन नुमान इब्न बशीर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ वल इबादतु सुम्मा क़राअ फ़क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ऐन इबादत है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद के तौर पर ये आयत पढ़ी वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। यानी तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं कबूल करूंगा और तुमको दूंगा। जो लोग मेरी इबादत से मुतकब्बराना रूगर्दानी करेंगे उनको ज़लील व ख्वार होकर जहन्नुम में जाना होगा। असल हदीस सिर्फ इतनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ऐन इबादत है। गालिबन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मंशा ये है कि कोई ये ख्याल ना करे कि बंदे जिस तरह अपनी ज़रूरतों और हाजतों के लिए दूसरी मेहनतें और कोशिशें करते हैं, इसी तरह की एक कोशिश दुआ भी है। जो अगर कबूल हो गई तो बंदा कामयाब हो गया और इसको कोशिश का फल मिल गया, और अगर कबूल ना हुई तो वो कोशिश भी रायगां गई, बल्कि दुआ की एक मखसूस नोयत है और वो ये है कि हुसूल मकसद का एक मुकद्दस अमल है जिसका फल इसको आखिरत में जरूर मिलेगा। जो आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनद के तौर पर तिलावत फरमाई, उससे ये बात वाज़े मालूम होती है कि अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ ऐन इबादत है। एक और हदीस है जिसमें दुआ को इबादत का मगज़ और जौहर फरमाया गया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का मगज़ और जौहर है। इबादत की हकीकत है कि अल्लाह के हुज़ूर में खुज़ू खुशू और अपनी बंदगी और मोहताजी का मुज़ाहिरा, और दुआ का जुज़ कुल और अव्वल व आखिर और ज़ाहिर व बातिन यही है। इसलिए दुआ बिलाशुबा इबादत का मगज़ और जौहर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اب جب یہ معلوم ہو چکا کہ دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے اور عبادت ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے، تو یہ بات خود بخود متعین ہو گئی کہ انسانوں کے اعمال و احوال میں دعا ہی سب سے زیادہ محترم اور قیمتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو کھینچنے کا سب سے زیادہ طاقت اسی میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سوالوں اور دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا کریں، یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب نہیں۔ اب عافیت کا مطلب کیا ہے؟ عافیت کا مطلب ہے کہ تمام دنیوی اور اخروی اور ظاہری و باطنی آفات اور بلیات سے سلامتی اور تحفظ۔ تو جو شخص اللہ سے عافیت کی دعا مانگتا ہے وہ برملا اس بات کا اعتراف اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی حفاظت اور کرم کے بغیر وہ زندہ اور سلامت بھی نہیں رہ سکتا، اور کسی چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ بس ایسی دعا اپنی کامل عاجزی و بے بسی اور سراپا محتاجی کا مظاہرہ ہے، اور یہی کمال ابدیت ہے۔ اس لیے عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو سب دعاؤں سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات یہ حدیث میں فرمائی گئی ہے کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی حقیقت نصیب ہو گئی اور اللہ سے مانگنا آ گیا، اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ دعا دراصل ان دعائی الفاظ کا نام نہیں ہے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کو تو زیادہ سے زیادہ دعا کا لباس یا قالب کہا جا سکتا ہے۔ دعا کی حقیقت انسان کے قلب اور اس کی روح کی طلب اور تڑپ ہے، اور حدیث پاک میں اس کیفیت کے نصیب ہونے ہی کو باب دعا کے کھل جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جب بندے کو نصیب ہو جائے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل ہی جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو۔ ماں باپ تک کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ ہر وقت مانگے اور سوال کرے تو وہ بھی چڑ جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا رحیم و کریم اور بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اب اس حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں بندے کا سب سے عزیز اور قیمتی عمل دعا اور سوال ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے اس کا فضل مانگو، یعنی دعا کرو کہ وہ فضل و کرم فرمائے، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم، اللہ سے اس کے کرم کی امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ کاف کا درس پچھلے ہفتے سے شروع ہوا ہے۔ آج کی جو آپ نے آیات سماعت فرمائی ہیں وہ 9 سے 14 تک تھیں، اور انہی کی تفسیر اور ڈیٹیل جو ہیں وہ ہم آج سنیں گے اپنی استاذہ محترمہ فاطمہ صاحبہ سے۔ تو میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ان آیات کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیل پر سمجھائیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا زدنا علما اللهم صل وسلم على وعلى نبينا محمد وبارك وسلم عليه۔ سب تعریف، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کل شکر اللہ کا ہے، اور لاکھوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ تو آج کی آیات ہیں سورہ کہف، آیت 9 سے 14 انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے تلاوت اور ترجمہ تو ہو چکا ہے،
تو اس میں دراصل ایک واقعے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو قیامت کے دن، قیامت کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین عرب نے بھی مذہبی روایات بہت کچھ سن رکھی تھیں، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک شخص ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، جب ان مشرکوں کو، ان لوگوں کو جب پتہ چلا، تو اہل کتاب میں سے بھی بہت لوگ سوالات اٹھاتے تھے۔ تو آگے بھی ہم پڑھیں گے تو بات واضح ہوگی کہ یہ سوال بھی لوگوں ہی کی طرف سے کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ دعوت آپ دے رہے ہیں، اسی سے متعلق ایک پرانا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرح سے وہ ٹیسٹ لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ تو ایک پرانا قصہ ہے اصحاب کہف کا، اس کے بارے میں آپ، یعنی آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو قرآن، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جتنا ہم لوگوں کا قرآن کا مطالعہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کا جو اس کے بارے میں جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کو قصہ سے، واقعے سے، داستان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ قصہ اور واقعہ اس وقت آتا ہے زیر بحث جب وہ اپنے کوئی بات پر دلیل دینا ہے، استدلال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے بہت ساری قوموں کے قصے تو بتائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اور عاد اور سمود، قوم شعیب، قوم فرعون کا ذکر ہوا ہے۔ تو مقصد کے لحاظ سے قصہ جب بیان ہوتا ہے قرآن کریم میں، تو کسی مقصد کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تو جو قرآن کا اصلی مضمون ہے، یعنی آخرت کے بارے میں، کہ آخرت ہے، آخرت ہوگی، یعنی قیامت، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ تو یعنی آخرت کا اس بات کہ آخرت ہونا ہے، جس کے لیے، اسی کے لیے تو پیغمبر آئے ہیں۔ پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر، نبی، رسول آئے ہیں، تو اسی بات کی خبر دینے کے لیے کہ ایک دن موت تو سب جانتے ہیں، واقف ہیں، اور پھر اس اعلان کے لیے پیغمبر آئے ہیں کہ ان کو بتائیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں ہر شخص کو جواب دینا ہوگا۔ تو اسی حساب سے اس چند آیات کو ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو ہم لوگوں نے پچھلا سبق جو پڑھا تھا اس کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شروعات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، کہ تمہاری ذمہ داری صرف خوشخبری دینا ہے اور ڈراوا دینا ہے، یعنی کہ خبردار کرنا ہے۔ اور اگر یہ جو متکبر لوگ ہیں، یہ جو مغرور لوگ ہیں، اور یہ تکبر کرنے والے، یہ انکار کرنے والے قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی کجی ہے، کوئی کج پیچ ہے، یا تمہاری دعوت و تبلیغ میں کوئی کسر ہے، یعنی کہ تمہاری دعوت میں، تمہاری تبلیغ میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو رہے ہیں، دنیا کے سنگریزے سمیٹنے والے ہیں یہ لوگ۔ تو تم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنے غم نہ کرو۔ اور ایک وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کے چہرے کا جو مصنوعی غازہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زینت رکھی ہے، یہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، اس میں یہ امتحان ہے ہمارا، کہ اگر دنیا میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی تو پھر لوگ کیسے رہتے؟ اور پھر یہی تو ٹیسٹ ہے کہ اس میں دنیا کی زینتیں ہیں، خوبصورتی ہے، دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچتی ہے، تو دنیا کو برتنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں منع فرمایا، لیکن اس کو ساری لمٹ، سارے اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں قرآن کریم میں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح سے تعلیم و تربیت کر کے تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اپنے پیارے رسول کو، پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا یہاں پر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کو یہی ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہے ہیں، ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو، تمہاری دعوت میں کوئی کسر نہیں ہے، تو تم اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اس دنیا کے چہرے کا جو مصنوعی جو زینت ہے، جو غازہ ہے، وہ اتر جائے گا اور یہ اپنے اصل روپ میں نمایاں ہو جائے گی۔ تو اس وقت یہ بدنصیب لوگ اپنے سر پیٹیں گے، جو آج متکبر بنے ہوئے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، طرح طرح سے کانسپیریسی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ تو
یہ پچھلا سبق ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد آج جو ہم شروع کریں گے آیت 9 سے، تو اس میں کیا ہوگا کہ اصحاب کہف سے متعلق مخالفین کے اٹھائے ہوئے ایک سوال کا جواب اس میں دیا جائے گا، اور تو اس طرح سے اس سے بات سامنے آ جائے گی، اور اس کے آئینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کو گویا دکھا دیا گیا ہے کہ تم اس وقت دعوت حق کے راہ میں جس مرحلے سے گزر رہے ہو، جس اسٹیج سے گزر رہے ہو، یہ مرحلہ اصحاب کہف کو بھی پیش آ چکا ہے. اس لیے کہ اس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے نا، تو زیادہ تر تو نوجوان ہی لپکتے ہیں نا. جب انسان کی ایج بڑی ہونے لگتی ہے تو انسان مصلحت پسند ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس میں کیا نقصان ہے، دنیا کے کیا نقصان ہوگا، کیا فائدے ہوں گے، فائدے ہیں تو سمیٹ لو، آ جاؤ دعوت قبول کر لو. جبکہ جب نوجوان ہوتے ہیں، ان کا دل خالص ہوتا ہے، تو وہ پھر وہ لپکتے ہیں سچائی کی طرف. تو اس وقت بھی یہی حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جتنے زیادہ ماننے والے تھے وہ نوجوان تھے. ہمیشہ نوجوان طبقے ہی جو ہیں وہ لپکتے ہیں. تو یہاں پر اس دعوت حق کی راہ میں بتایا گیا کہ جس مرحلے سے تم گزر رہے ہو، یہ اصحاب کہف کو، یعنی کہف جو وہ لوگ، وہ چند نوجوان جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان کو بھی یہ معاملہ پیش آ چکا ہے. اگر تم بھی انہی کی طرح تمام خطرات کے، جتنے بھی خطرات ہیں، جتنی بھی سازشیں ہیں، اس کے مقابلے میں تم سیدھے راستے پر رہو گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے اسی طرح مشکلات کو آسان فرما دیں گے جس طرح ان کے لیے آسانیاں فرمائیں. اسی طرح تمہارے لیے پردہ غیب سے تمام اسباب اور وسائل مہیا فرمائیں گے. اس میں دعا بھی بہت خوبصورت ہے. آیت نمبر 10 میں جو دعا ہے، ہم لوگوں کو وہ یاد رہنا چاہیے. زیادہ تر سب کو یاد ہوگا، اور اگر یاد نہیں بھی ہے تو ضرور یاد کر لیں. ہر حاجت کے لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو تو یہ دعا آیت نمبر 10 کی یہ دعا پڑھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کریں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح تمہارے لیے بھی پردہ غیب سے اسباب و وسائل مہیا کریں گے جس طرح ان کے لیے مہیا فرمائے. اللہ اپنی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتے. تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو قصہ اب جو شروع ہو رہا ہے آیت 9 سے، تو اس میں بات کیا ہے کہ یہ لوگ اگر وہی ہیں، کیا بات کہی گئی کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے بہت عجیب نشانی تھے؟ اس وقت جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر اپنے پروردگار سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. کیا وہ دعا ہے آیت نمبر 10 میں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو پھر اپنے پروردگار سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے. تو یہ لوگ، ان کے بارے میں جو مفسرین نے جو باتیں بیان کی ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے، دا 7 سلیپرز کے نام سے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں. مطلب یہ تو اللہ، صحیح بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی علم میں ہے، لیکن اگر یہ وہی، لیکن یہ مشہور اتنا ہوا کہ اگر تو یہ بھی لوگوں کا قیاس ہے، جو تحقیق، جو انسانی حد تک جو تحقیق ہو سکی تو اس کے مطابق. لیکن پھر بات وہی ہو جاتی کہ واللہ اعلم بالصواب. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر وہی ہیں جو مسیحی تاریخ میں 7 سونے والے، دا 7 سلیپرز کہے جاتے ہیں، تو یہ شہر افسیس کا قصہ ہے جو ترکی کے مغربی ساحل پر واقع زمانے قدیم کا ایک مشہور شہر تھا. اس کے عظیم کھنڈر آج بھی وہاں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ شہر بت پرستی کا ایک بڑا مرکز تھا. یہاں چاند دیوی کی پرستش ہوتی تھی، یعنی مون کی، چاند کی پرستش ہوتی تھی، جسے ڈائنا کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا نام رکھا گیا تھا. یہ اسی کا عظیم الشان مندر تھا جو زمانے قدیم کے عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے. اس علاقے میں اس وقت قیصر ڈیسس کی حکومت تھی، اور جو 249
ईस्वी से 251 तक सल्तनत रोम का फरमारवा यानी हुक्मरान रहा। मसीह अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उनके फॉलोअर्स, उनके पैरों उसी के लगभग ज़माने में अपनी दावत लेकर यहाँ पहुँचे। उसी ज़माने में रूमी हुक्मरान खुद भी बुत परस्त था। वो मजहब तौहीद की अशात को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब उसने देखा तो ये चंद नौजवान जो थे, ये उनके किससे इनको दावत मिली? ईसा अलैहिस्सलाम के जो पैरवी करने वाले थे, जो फॉलोअर्स थे, उनकी दावत पहुंची। तो उससे फिर ये लोग भी उसके असर से उन लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। तो ये जो रूमी हुक्मरान तो खुद तो शिर्क करने वाला था, मुशरिक था, बुत परस्त था, तो वो तौहीद की इशाअत को बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर चुनांचे जो लोग ईमान लाए तो वो आम तौर से बिलउमूम उसके जुल्म सितम का निशाना बन गए। जिन नौजवानों का ये किस्सा है वो शहर के आला घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, यानी अच्छी बड़ी फैमिली और अमीर लोग थे। तो गालिबन 250 ईस्वी में किसी वक्त ईमान लाकर इस दावत के मुबल्लिग बने, तबलीग करने वाले बने। जब इनको तौहीद की बात पहुंची, तौहीद की दावत पहुंची, तो ये इन्होंने माना, ईमान ले आए। और इनकी देखिए कि इनके ईमान कितना मजबूत था। तो उन्होंने ये दावत इस जोर के साथ और एलानिया पेश किया कि पूरा माहौल उनके खिलाफ उठ खड़ा हुआ और खतरा पैदा हो गया कि उन्हें संसार कर दिया जाएगा। उस जमाने में सजा दी जाती, संसार पत्थर मार मार के खत्म कर देना, तो उन्हें संसार कर दिया जाएगा। इस पर वो लोग शहर से बाहर निकलकर एक गार में पनाहगीर हो गए। अरबी जबान में कहफ गार को कहते हैं, गार जो बहुत बड़ा हो, वसी गार को कहते हैं। इसी बिना पर उन्हें असहाबुल कहफ कहा गया है। तो अरब के अहले किताब इन्हें असहाबुल रकीम भी कहते थे। अरब के अहले किताब यानी ईसाई और यहूदी, खासतौर से ईसाई, तो अरब के अहले किताब इन्हें असहाबुल रकीम भी कहते थे। रकीम का मतलब है, रकीम को मरकूम यानी लिखी हुई चीज के मानी में लेकर बाज अहले इल्म ने इससे असहाबे कहफ के गार का कुतबा, बाज ने शीशे की वो लौह मुराद ली है जिस पर उनके नाम और हालात बादशाह के हुक्म से लिखकर शाही खजाने में रख दिए गए थे। लेकिन लौह या कुतबे के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल अरबी जबान में इतना मारूफ नहीं है, इतना मतलब वो लोग नहीं जानते थे इस बात को कि लौह या कुतबे के लिए मरकूम का वर्ड। तो इस वजह से कुछ मुफस्सिरीन की राय ये है कि रकीम उस इमारत का नाम था जो असहाबे कहफ की यादगार में उनके गार पर बनाई गई थी, जिसका जिक्र कुरान में हुआ है। तो अब अच्छा, यहाँ पर ये कहा गया कि क्या तुम समझते हो कि गार और रकीम वाले हमारी निशानियों में से बहुत अजीब निशानी में से थे? तो आयत से वाज़ेह होता है कि कुरैश को ये किस्सा अहले किताब से सुनकर सख्त ताज्जुब हुआ। कुरैश को क्यों ताज्जुब हुआ? अहले किताब से जब इन्होंने ये किस्सा सुना तो गालिबन उन्हीं की पुश्तपनाही पर, उन्हीं की शय पर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान की गर्ज से उसको आपके सामने पेश किया कि देखते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आगे भी हम जब पढ़ेंगे, आगे जब आयत आएंगी 22 से 24 में भी इसका इशारा मिलेगा। तो ये किस्सा उनके सवाल के जवाब में सुनाया गया है, ताकि कुरान ने इसे अफसानों के हिजाब से, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि कुरान को अफसानों से और कहानियों से दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कुरान में बहुत सारे किस्से मौजूद हैं, तो वो जो किसी मकसद के तहत बयान किए गए हैं। तो कुरान ने इंसानों को ये जितने भी अफसाने हैं, कहानियों के पर्दे से निकाल कर उसको असली सूरत में इस तरह सुनाया कि सूरा के मजमून से पूरी तरह हम आहंग होकर ये उसके बशारत का और खबरदार करने का एक निहायत मुअस्सर पुरअसर जरिया बन गया। तो मतलब यह है कि तुम इन गार वालों की सरगुज़श्त को बहुत अजीब समझते हो। तुम इन गार वालों की, यानी कि वो ना कितने थे और कितने सौ साल सोते रहे, तो इससे भी कुरान को कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम बताओ। अल्लाह ताला नहीं आपसे पूछ रहे हैं कि कितने थे तादाद में और कितने सौ साल सोते रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को खूब इल्म है। अल्लाह ताला हमारा दीन हमें ये तरगीब देता है, हमें इस चीज़ की रहनुमाई करता है कि जो चीज़ हमारे ईमान और अमल के लिए है हम उस पर गौर फिक्र करें और उसमें अपने आप को बढ़ाएं।
تو یہ جو جزیات وغیرہ ہیں جس کا کوئی کیا ہم یہ بات سوچیں کہ اس سے ہمارے ایمان اور عمل میں کیا فرق پڑنے والا ہے کہ وہ کتنے 100 سال زندہ رہے، کیسے سوئے رہے، اور یہ تو بس ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی دکھا دی آخرت کے جو انکار کرنے والے تھے۔ تو اصل بات یہ تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کس چیز سے ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، کس چیز سے ہمارے ایمان کی افزائش ہوگی، کس چیز سے ہمارا ایمان اور تازہ اور مضبوط اور قوی ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، اور جو ہمارے عمل کے لیے ہمیں ابھار سکے، ہم عمل یعنی کہ نیک اور صالح اعمال، اس لیے کہ ہر جگہ وہی ہے کہ کیا بات آتی ہے کہ وہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، صرف خالی خولی ایمان نہیں، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ تم ان غار والوں کی قصے کو بہت عجیب سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں اپنے دین کے علمبرداروں کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے جن کو دین کا علم دیا ہے، جنہوں نے دین کے جھنڈے اٹھائے ہیں، تو میں کی حفاظت کے لیے ظاہر کیا ہے وہ نشانیاں، یہ بھی انہی میں سے ایک نشانی ہے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلے بھی ظاہر ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ جب بھی پیغمبر آئے ہیں کچھ نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اس وقت بھی اگر اللہ نے چاہا تو ان اہل حق کے لیے بھی ظاہر ہو جائیں گی جنہیں تم عذاب کا نشانہ بنا رہے ہو، یعنی کہ یہ قریش کی طرف بات کی جا رہی ہے، انہی کے حوالے سے، اصحاب کہف کے حوالے سے، کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کی مدد فرمائی اور اتنا بڑا معجزہ ہو گیا کہ وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال، یہ بات تو طے ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال سوتے رہے، 300 سال سوئے کہ کم سوئے، کچھ کم کچھ زیادہ، اس لیے کہ زمانہ ہی بدل گیا تھا، وہ بود و باش، وہ رہن سہن، اور وہ تو جب وہ لوگ اٹھے اور گئے تو لوگوں میں تو وہ لوگ تو ایک دم حیران رہ گئے، ان کا سکہ بھی ایک وہ تھا کہ اچھا یہ تو بہت پرانے زمانے کا ہے، تو یہ ایک معجزہ تھا نا۔ اور پھر وہ لوگ آخرت کا جو انکار کرنے والے تھے ان کے لیے بھی ان کے لیے یہ تعلیم تھی، ان کے لیے رہنمائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ تم تم مکہ میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو غلام، خاص طور سے یہ لوگ غلام اور جو کمزور طبقہ تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لے آئے تھے، اس میں غلام اور جن کا کوئی پشت پناہ کرنے والا نہیں تھا، تو ان کو بہت زیادہ یہ عذاب کا، اپنے ٹارچر کا نشانہ بناتے تھے، جس کے قصے ہم صحابہ کرام کی لائف ہسٹری کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اصل میں اشارہ یہ ہے کہ کہ ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی مدد فرمائیں گے جن کو تم آج عذاب کا، سزا کا، تکلیف دے رہے ہو، ان کو تعذیب کا سزا اپنی طرف سے تم ان کو جو ٹارچر کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کی مدد فرمائیں گے جن کو تم آج یہ تکلیف پہنچا رہے ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر یہ ہے کہ غار میں جب یہ داخل ہوتے ہیں یہ نوجوان، تو آتے ہی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی اور استقامت کے لیے دعا کرتے ہیں، کہ وہی دعا ربنا آتنا من لدنک رحمہ۔ تو یہ غار میں آتے ہی اللہ تعالیٰ سے رہنمائی استقامت کے لیے دعا کرنے لگے، اور اس لیے کہ یہ ان میں جوش بھی تھا ایمان کا، اور حکمت کا، وزڈم اور حکمت کا بھی نور تھا ان کے پاس، وہ خوب جانتے تھے کہ اس طرح کے مراحل میں، اس طرح کے سٹیجز جب آتے ہیں ایمان والوں کے لیے تو پھر کیا کرنا چاہیے، تو یعنی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ یہاں پہ فرمایا کہ اب آگے ترجمہ بتاتی ہوں آپ کو۔ پھر انہوں نے پھر انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ہمارے رب، ہم کو تو خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے اس معاملے میں تو ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر دے۔ اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا، یعنی یہاں پہ ورڈ ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کے الفاظ آئے ہیں، تو یہ عربی زبان کا محاورہ ہے جو پیار اور شفقت کے ساتھ کسی کو سلانے کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اس ورڈ کو، اس محاورے کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہوئی
کہ جس طرح سے کہ بچوں کو سلانے کے لیے بھی تو کانوں پر ہلکا ہلکے سے تھپکتے ہیں نا، تو یعنی ایک بہت پیار اور شفقت سے سلانے کے لیے جب ان لوگوں نے یہ دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ایک نشانی بھی بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا کہ پھر ہم نے انہوں نے دعا کی اور اس پر کئی برس کے لیے ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے۔ تو یہاں پر یعنی انہوں نے خود یہاں پر انہوں نے شہر سے نکلے اور غار میں پناہ گیر ہوئے، اب اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ دونوں جب یہ پورے لوگ اٹھتے ہیں تو پھر مطلب یہ کہ اب آپس میں سوال کرتے ہیں، تو اب یہاں پہ اس سے پہلے کہ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے تھی کہ تو یہاں پہ یہ بات ملحوظ رہنا چاہیے کہ اس کی جو آیتیں ہیں اس کی اصل سرگزشت کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک سرگزشت جو ہے رکھی گئی مختصر طور پہ، پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتائیں گے، تو جب یہاں پر بتایا کہ کانوں پر ان کو تھپک کر سلا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب ہم نے ان دونوں گروہوں میں سے ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کس نے ان کے قیام کی مدت ٹھیک شمار کی ہے، یعنی انہوں نے یا اس شہر کے لوگوں نے جس سے نکل کر وہ غار میں پناہ گیر ہوئے تھے، اس سے پہلے قرآن نے ان کی سرگزشت جو بتایا، اب جو ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں پر تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ حق کے ساتھ یعنی پوری صحت کے ساتھ اس کے مقصد کی پوری رعایت کے ساتھ سنائی جائے گی، یعنی کہ وہ خدا کی توحید پر ایمان لے آئے، اس لیے کہ شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان در حقیقت کیا ہے، یہاں پہ جو بات کی گئی ہے شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان در حقیقت کفر ہے۔ تو اب یہاں پر اس کا ترجمہ میں پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہم ان کی سرگزشت میں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی، یعنی کہ اضافہ فرمایا ان کی ہدایت پہ۔ یہ افزونی کس طرح ہوئی تو یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح، اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر یہ حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ تو یہاں پر ہماری آیت ختم ہو جاتی ہے، یہ آیت 14 تک۔ تو اگر ہم اس کے سوا انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود ہرگز نہ پکاریں گے، اور اگر ایسا کریں تو ہم حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر سے تھوڑی سی تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ بات جو کہا گیا کہ ہم یہاں دیکھنے اور جانچنے کے معاملے لِنَعْلَمَ کہ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم دیکھ لیں۔ تو یہاں پر لِنَعْلَمَ کے معنی یہاں دیکھنے اور جانچنے کے مفہوم میں آتا ہے، اس طویل نیند کے بعد پھر ہم نے ان کو جگایا تاکہ یہ بات کسی نتیجے پر ختم ہو، تاکہ دو گروہ ہو کر وہ آپس میں اس سوال پر بحث کریں کہ یہ حالت خواب میں وہ کتنی مدت رہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ، اس طرح ہم ان کی جانچ کر لیں گے کہ اس مدت کا ان میں سے کون گروہ اندازہ کر سکا، بالآخر بات یہ واضح ہو جائے کہ ان میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکا، اس میں سے کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکا، ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہی حال برزخی زندگی کا ہوگا۔ برزخی زندگی جب ہم مر جاتے ہیں تو قبر سے لے کے جو قیامت تک کا جو ٹائم ہوگا اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، یا آپ کو قبر کے معنی میں لے لیں۔ تو ہر شخص اٹھتے ہی، جیسا کہ
اس کی مدت کا کسی کو بھی کوئی احساس نہیں ہوگا. ان کو یہی لگا تھا نا کہ وہ ابھی ایک دن سوئے ہوں گے, آدھا دن بہت لمبی گہری نیند سو گئے. تو ہر شخص اپنے پر یہی گمان کرے گا کہ بس ابھی سوئے تھے, ابھی جاگ پڑے ہیں. اس کے بعد ہے کہ آیت 13 میں کہ ہم ان کی سرگزشت کی تفصیل سنائی جا رہی ہے حق کے ساتھ, یعنی ٹھیک ٹھیک. تو لوگوں کی نسبت جو روایات ان کے نام لیواؤں کے لیے جو معروف تھیں, قرآن نے اس کو نظر انداز کر کے واقعے کی اصل صورت پیش کی ہے. دوسری یہ کہ قرآن کے سامنے دوسروں کی طرح جو ہے جیسے لوگوں کے قصے سنانے کا جو ایک دلچسپی ہوتی ہے نا, اور پہلے زمانے میں تو یہ زیادہ ہوتا تھا. اب تو بہت ساری تفریح کے مواقع ہیں, لیکن پہلے زمانے میں تو یہ داستان گوئی وغیرہ ایک بہت تفریح کا ذریعہ تھی. تو لیکن قرآن جو ہے اس کو نظر انداز کر کے اصل مقصد اس حکمت پر اور نصیحت سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو اس قصے میں چھپا ہوا ہے. تو فرمایا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کی نگہداشت کی, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں بڑھوتری دی, اس میں افزائش کی, اس میں برکت دی. اور اس کا شکل کس شکل میں یہ ہوا, تو یہ آگے پھر ہم اس آیت میں دیکھیں گے, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فتیتن کے لفظ کو ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ قرآن نے ان لوگوں کا جو جوانوں کا طبقہ ہونا ظاہر کر کے اس زمانے کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوانوں کو توجہ دلائی ہے. کس کو توجہ دلائی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے نوجوانوں کو. ان نوجوانوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو اس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں. تو ماشاءاللہ یہ سورہ تو بہت طویل ہے, تو وہ ہم جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ہمیں اندازہ ہوگا. تو ہم نے پہلے بھی یہ سمجھا کہ وہ کچھ نوجوان تھے, اور اس میں خاص طور سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے نوجوانوں کو توجہ دلا دی کہ وہ اس قصے سے سبق حاصل کریں اور انہی کی طرح دعوت حق کی راہ میں قوم کی عداوت سے, قوم کے بغض سے, قوم کی دشمنی سے بے پرواہ ہو کر چل کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہر مرحلے میں ان کا حامی و ناصر ہوگا. پھر ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اب یہ آگے آخری آیت جو ہے اس کا ترجمہ میں رکھتی ہوں کہ اور ان کی ہدایت میں ہم نے افزونی عطا فرمائی اور ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ توحید کی دعوت لے کر اٹھے اور اعلان کیا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, ہم اس کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہ پکاریں گے, اور اگر ایسا کریں تو حق سے نہایت ہٹی ہوئی بات کریں گے. تو شک کے معنی یہاں پہ ربط کے معنی ہوں گے اللہ نے ان کے دل کو قوت اور ارادہ اور عزیمت دے دی. اور شت کے معنی شتوتا کا ورڈ ہے, جو شتاتا پہ بات ختم ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو حق سے ہٹی ہوئی دور بات, مطلب حق سے ہٹ جائیں گے. تو شت کے معنی دور ہونے اور شتاتا کے معنی یعنی حق سے انحراف اور دوری کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر چند کے حالات بہت ہی سخت تھے. کلمہ حق کی دعوت دینا بہت جان جوخم کا کام تھا, لیکن ان نوجوانوں کے ایمان میں اللہ نے برکت دی, جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صرف اپنے ہی ایمان پر قناعت کر کے گھروں میں بیٹھ رہنے پر راضی نہیں ہوئے, بلکہ ہر قسم کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر دعوت توحید کے لیے کھڑے ہوئے. اور ظاہر کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا, تو یعنی اس کا مطلب یہ کہ ان کے گھر والے, ان کے والدین, ان کے رشتہ دار بھی ان کے خلاف تھے. تو جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کے دلوں کو قوت اور ارادہ بخشا, اور انہوں نے اپنی قوم میں عام اعلان کر دیا کہ ہمارا رب صرف وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, اس کے سوا ہم کسی اور کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر اس کے سوا کسی اور کو ہم رب مانیں گے تو یہ حرکت نہایت ہی بہت ہی بے جا ہو جائے گی, ناجائز ہو جائے گی اور حق سے بہت دور ہٹی ہوئی. تو وہ اب اس بات کو میں تھوڑا سا اور سمرائز کر دوں ایک ساتھ کہ وہ چند نوجوان تھے, جب یہ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں نا کہ ہم ان کی سرگزشت میں ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں, تو یہ بالحق کا ترجمہ ہے کہ ٹھیک ٹھیک کا مطلب ہے بالحق, اس کا ورڈ آیا ہے قرآن کریم میں. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ ہم آگے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں
کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے نا کہ کسی نئی دعوت کی طرف لپکنے میں نوجوانوں ہی سے کچھ امید کی جا سکتی ہے، انہی سے توقعات کی جا سکتی ہیں. انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے اور اس کے والدین، اس کی سوسائٹی، اس کا معاشرہ جو روایت اس تک پہنچاتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے علم اور خبر کے ذریعے وہ ایک مانوس ثقافت بن جاتا ہے ہر انسان کی، جس میں وہ آنکھ کھولتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہی چیز دین ہے، تو وہ وہی دین اور مذہب سمجھ لیتا ہے. جیسے کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب تک کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنا شعور ہمیں نہیں تھا قرآن کا، تو بدعات وغیرہ بہت زیادہ رائج تھیں اور انہی کو اصل دین سمجھ لیا گیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ اب کتنا لوگوں میں اویئرنیس ہو گئی ہے کہ موت کے اوپر جس طرح سے قرآن خوانی اور 40واں رسومات کیے جاتے تھے، یا پھر میلاد کرنا اور اس طرح سے بہت ساری بدعات وغیرہ، تو اب رفتہ رفتہ تو وہ رائج تھا، تو لوگ اس سے مانوس تھے اور اس کو ہی دین سمجھتے تھے. اور کچھ چیزوں میں اور بھی بہت زیادہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اور بھی، جیسے کنڈے وغیرہ کرانا اور شب برات میں کچھ خاص عبادات اور کچھ خاص کھانے پکانا اور نظر و نیاز کرنا، تو اسی کو عام طور سے تو ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ انہی کو مذہب سمجھا جاتا تھا. تو یہ چند رسومات ہوتی تھی، لیکن آہستہ جیسے جیسے قرآن کا علم لوگوں میں یہ شعور ہوا کہ قرآن کو پڑھنا ہے، ترجمے سے پڑھنا ہے، پھر اس سے ہمیں سبق لینا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح جب انسان جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو والدین اور اس کے معاشرہ جو روایت اس تک پہنچاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے لیے علم اور خبر سے آگے ایک مانوس ثقافت بن جاتا ہے. تو وہ اس کو ایک کلچر کی حیثیت سے اپنا لیتا ہے، ایک تہذیب کی طریقے سے اپنا لیتا ہے، اور پھر اس کی مطلب کہ ذہنی ساخت بھی اس سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے، اور اس سے سوسائٹی میں، معاشرے میں ایک بڑا طبقہ وجود میں آ جاتا ہے. تو پھر اس کو مطلب اب یہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ تو بہت قدامت پرست لوگ ہیں، قدامت پسند ہیں، تو سوسائٹی میں انہی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جو روایات سے اخذ کرتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے کلچر میں ہے اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اور پھر اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ روایات کو ایک نیا رنگ دیا جاتا ہے. لیکن لیکن جو لوگ اصول کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، کسی کو بعض لوگوں نے واضح کیا کہ قوموں کی زندگی میں بہت مشکل مرحلہ اس وقت آتا ہے جب کوئی نئی صورتحال سامنے آ جائے. جب کوئی چیز اپنی ماضی سے چلا آ رہا ہے، میرے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، تو وہ تو ہمارے معاشرے اور کلچر کا حصہ ہو جاتا ہے. لیکن جب کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، تو پھر اس کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ان کو یہ بھی کہا بھی جاتا ہے کہ یہ قدامت پسند لوگ ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، آئینے نو سے ڈرنا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو جو کچھ چلا آ رہا ہوتا ہے، جس کو لوگ مانے ہوئے ہوتے ہیں، جو باپ دادا کی، آبا و اجداد کی روایت بن چکا ہوتا ہے، اس کو لوگ اختیار کیے رہتے ہیں، اور جب تک کہ کوئی بڑا چیلنج درپیش نہ ہو. اب وہ مشرکانہ تہذیب چل رہی تھی وہاں پر، اب کوئی اس کو چیلنج کرنے والا نہیں تھا. جب ان لوگوں کو صحیح دین کا پتہ چلا، ان نوجوانوں کو، جیسا کہ 7 سلیپرز کہا جاتا ہے، ان کو 7 تھے شاید، واللہ عالم. تو اسی طرح سے تو جب معاشرے میں کوئی جب تک بڑا چیلنج نہیں آتا ہے، کوئی ان کو چیلنج نہیں دیتا ہے، تو لوگ اس کو اختیار کیے رہتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھی، جبکہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ سب دین اسلام پہ تھے. لیکن یہ دیکھا کہ جب ہم نے بچپن میں آنکھ کھولی تھی، تو جگہ جگہ بدعات وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی تھیں، میلاد وغیرہ ٹائپ کی، اور نظر نیاز فاتحہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت کم تھا. پھر بیچ میں دیکھتے دیکھتے کچھ زیادہ بڑھ گیا، اور پھر اس کے بعد پھر قرآن پڑھنے والے لوگ زیادہ پھر سامنے آنے لگے. تو اب ایک طرح سے چیلنج ہو گیا کہ نہیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. تو لوگ زیادہ تر صحیح حدیث کے سامنے رہتے ہوئے بھی لوگ ضعیف، اس میں سے جب ان کو یہ مل جاتا تھا کہ کوئی گھڑی ہوئی، جس کو کہتے تھے کہ وہ حدیث ہے جبکہ وہ جھوٹی یا گھڑی ہوئی ہوتی تھی، تو اس کے مقابلے، صحیح حدیث کے مقابلے میں کہتے تھے نہیں، ہمارے باپ دادا یہ کرتے چلے آئے ہیں. تو
اسی طرح سے جو آبا کی روایت بن چکا ہوتا ہے تو اس کو لوگ اختیار کیے رہتے ہیں جب تک کہ کوئی جب چیلنج جب تک پیش نہ ہو، جب تک کہ کوئی فیس نہ کریں کوئی چیلنج کو، تو جب تک کہ زمانے میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے، کوئی خاص غیر معمولی تبدیلی نہ ہو جائے، تو عام لوگوں کا رویہ جو ہوتا ہے کہ اسی سے لگے رہتے ہیں، اسی سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی نئی دعوت اگر آ جائے تو جو لوگوں کو دلیل سے متوجہ کرتی ہے، تو جو لوگ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور اپنی روایت میں ایک دم پکے ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ پھر متوجہ نہیں ہوتے، وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ تو ان کو اگر کہا جائے کہ دیکھیے یہ آپ جو کر رہے ہیں قرآن کی روح سے نہیں ہے، اور دیکھیے صحیح حدیث میں بھی اس کی کوئی تصدیق نہیں ملتی ہے، تو وہ پھر بہت ساری دلیلیں اس کے آگے، تو کیا ہمارے باپ دادا تو بہت ہی تقویٰ والے تھے، اور کیا وہ بے وقوف تھے، کیا وہ تو بہت علم والے تھے، آپ کو بہت زیادہ علم ہو گیا ہے کیا؟ تو مطلب اس طرح سے وہ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو وہ جو بڑی عمر کے لوگ چونکہ وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنے اس میں، اپنے کلچر سے، اور اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں، تو وہ تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو لیکن نوجوان البتہ اس کی طرف لپک پڑتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن ابھی تازہ فریش ہوتا ہے، اور جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، صحیح دل ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی لیے قرآن مجید نے فطرتن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ دعوت یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بھی جب لوگوں تک پہنچی تو ایسا نہیں ہوا کہ بادشاہ سلامت بھی اور وزراء اور سارے بڑے بڑے جو لوگ تھے حکمران طبقے کا اور بڑے دانشور لوگ، یہ سب جو ہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہوں نے اس کو سمجھنا شروع کیا۔ ایسا نہیں ہوا، کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو ان کا تو رد عمل ہی تھا، یعنی وہ ریئیکٹ کیا انہوں نے۔ تو لیکن کچھ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس بستی میں، اور وہ ایمان لے آئے۔ تو وہ ایمان جب لے آئے اللہ کی توحید پر، تو کس طرح سے وہ ایمان لائے؟ یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اور ہمیں یہاں پر ایک بات جو سمجھنی ہے ان چند آیات میں، وہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان در حقیقت کفر ہے۔ اب ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کرسچنز کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے، تھوڑا سا ان سے کم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے اعمال کر رہی ہے جو مشرکانہ طریقے کے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ سنبھل جانا ہے، ہمیں بھی یہاں پر ایک بات کے لیے خبردار ہو جانا ہے کہ ہم کسی جو کلمہ گو مسلمان ہے اور لیکن اس سے کچھ مشرکانہ افعال ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم مشرک ہو، بلکہ ہم اس کو جب اس کو توجہ دلانا ہو ایک تو بہت ہی ہمدردانہ اور دردمندانہ انداز سے، اور یہ کہ آپ کا یہ ہم ان کے کفر اسلام اور شرک کا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کو یہ خیر خواہی سے اور دردمندی سے یہ توجہ دلائیں گے کہ یہ جو آپ سے افعال ہو رہے ہیں نا وہ مشرکانہ ہیں، یہ شرک مشرکانہ افعال ہیں۔ آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے، آپ خود قرآن تو آپ کے پاس ہے، آپ خود قرآن کھول کر دیکھ لیں، پڑھ لیں، مستند احادیث موجود ہیں، تو کوئی چیز آپ کے دسترس سے دور نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر بھی ان کو یہ نہیں، ہم ان کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب تو وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول تھے، اور اب وہی کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے۔ تو لیکن ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی اور زیادہ ضد پکڑ لے۔ تو جب دین کی تبلیغ کریں اپنے مسلمانوں کو بھی، تو ہمیں ان کے ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا ہے، اور ان کے ساتھ بدتمیزی یا بدخلقی نہیں کرنا ہے، بلکہ نہایت درد مندی سے، جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، کہ وہ ان کو اسی ہم نے پچھلے ہی سبق میں پڑھا تھا نا، پچھلے دفعہ کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ ہی وہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم اپنی جان کو ہلکان کر رہے ہو، اور بھی کتنی ہی مقامات پہ۔ تو بات یہ ہے کہ جبکہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی تھی کہ کون کافر ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون ایمان لے آئے گا فیوچر میں، نیئر فیوچر میں یا فیوچر میں، کون نہیں لائے گا۔
لیکن ہمیں نہیں پتا، بعض دفعہ ہم جوش میں آ کے، جب ہم نئے نئے ایمان کا میرا مطلب ہے جب ہم زیادہ علم کی طرف آتے ہیں، علم سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ایک جوش بھی ہوتا ہے، اور تو پھر ہر ایک کے نا ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان خالص رہے، اور دوسروں کے لیے درد مندی کے جذبات رہنے چاہیے، اور یہ طریقے ہمیں ضرور سوچنے چاہیے کہ کیا ہم کیسی حکمت اختیار کریں کہ یہ لوگ ہمارے یا اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے ان کی کبھی کوئی کام آ کر کے ان کو قرآن کی خالص تعلیمات پہ، قرآن اور حدیث کی خالص تعلیمات پہ، اللہ اور اس کے رسول کی خالص بے آمیز کسی ملاوٹ سے پاک خالص تعلیمات کی طرف متوجہ کر سکیں، اور تاکہ ان کی زندگیوں میں اگر کوئی مشرکانہ عمل ہے، کوئی بدعات کا عمل ہے، تو اس سے بچ جائیں، تاکہ وہ آگ میں پڑنے سے، آگ میں جانے سے بچ سکیں، عذاب النار سے وہ بچ سکیں۔ جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اسی بات سے گھلے جاتے تھے کہ یہ لوگ آگ کے گڑھے میں گرنے والے ہیں، جیسا کہ میں نے یہ حدیث کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کا حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں جو بتا رہی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ میری حالت اس شخص کی سی ہے کہ ایک گڑھے میں آگ ہے اور تم وہ کس میں گرے جاتے ہو، اور میرا حال اس شخص کی طرح کہ جو تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے اور تم ہو کے آگ میں گرے جاتے ہو یا گرنا چاہتے ہو۔ تو یہ میں نے اپنے الفاظ میں ایک حدیث کا یہ مفہوم بتایا، مطلب اس سے مدعا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تو یہاں پر تو ہمیں اس طرح سے شرک، جو ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ مشرکانہ افعال ہو رہے ہیں، لوگ اگر مسلمان کہتے ہیں، نماز روزہ سب کرتے ہیں، اور جا کر کے وہ قبر پہ یا کسی جو کوئی مشہور بزرگ ہیں ان کی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ وہ تو مشرکانہ خالص مشرکانہ عمل ہے، لیکن پھر بھی اس کے وقت ہمیں بہت الرٹ رہنا ہے۔ اگر ہم ان کو مشرک کہیں گے تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے۔ یہ تھوڑی سی باریک سی بات ہے، اس باریک لائن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو شرک کے ساتھ اللہ، تو ہم اپنے ٹاپک پہ جلدی سے پھر آ جاتے ہیں۔ شرک کے ساتھ اللہ پر ایمان در حقیقت کفر ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ کفر دو اینگل سے، دو پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے۔ ایک تو کسی چیز کا واضح انکار کر دینا، ایک دم کھلم کھلا انکار کر دے کہ میں تو مانتا ہی نہیں۔ ایک شخص کو ہم نے دعوت دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علیم ہے، وہ حکیم ہستی ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ زندہ و جاوید ہستی ہے، تو اس نے کہا میں نہیں مانتا، تو یہ انکار ہے۔ یہ انکار عربی زبان میں انکار کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، کفر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے ذات باری کا انکار نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کیا، لیکن اس طرح مانا کہ گویا انکار کر دیا۔ اس چیز کو اگر علم کی زبان میں کہا جائے، بیان کیا جائے، تو یہ کہیں گے جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس نے ایسے تو نہیں انکار کیا، لیکن جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں تو اس کے لوازم کے ساتھ ماننا ضروری ہے، یعنی کہ کیا کیا چیز لوازم یعنی لازم، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید پہ، تو پھر اس کے کیا اس کے تقاضے کیا ہیں، یعنی کہ اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ کسی درگاہ میں جا کر کے، تو یہ تو حق صرف اللہ کا ہے۔ اگر ہم یہ حق اس تقاضے کو نہیں مانتے، ہم جب تک یہ نہیں چھوڑتے کہ ہم کسی درگاہ میں یا کسی پیر فقیر کو پکاریں گے، کسی فرشتے کو پکاریں گے اور اس سے دعا مانگیں گے کہ ہم تو گنہگار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ساری باتیں ہماری سن رہا ہے، تو یہ پھر یہ شرک والے افعال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو یعنی تو جب ہم کو ایمان لانا ہے تو ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اس میں جو اس کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ ماننا ضروری ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو ماننے کے لازمی تقاضے ہیں ان کو اگر آپ نہیں مانیں گے تو گویا آپ اس چیز کو بھی نہیں مانتے، جیسا کہ ابھی میں نے مثال آپ کو بتائی اس کو۔ اچھا، تو اس کو بھی قرآن مجید میں کفر ہی تعبیر کرتا ہے مطلب اس کو مانتا ہے، یعنی اس کے معنی ہی ہے، تعبیر کا مطلب یہاں پہ معنی ہے، اس کو بھی قرآن مجید کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو سب سے بنیادی، سب سے ضروری، سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ اس کو توحید کے ساتھ مانا جائے، اس کی وحدانیت کے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر تک جو اذکار میں ہم پڑھتے ہیں کہ 100 دفعہ پڑھا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور شیطان کے اس سے انسان بچا رہتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے اس میں جس میں اللہ کی توحید کی بات ہو رہی ہوتی ہے،
तमाम चीज़ों का अल्लाह ताला को ही माना जाता है कि उसी के पास सारे इख्तियार हैं, उसी के पास बादशाही है, उसी के हाथ में सबको सब कुछ देना, उसी के हाथ में किसी को औलाद देना है, उसी के हाथ में सबको रिस्क देना है, उसी के हाथ में जिंदगी और मौत है, उसी के हाथ में जन्नत और जहन्नम है। तो ये सब चीज़ों का अल्लाह के साथ मानना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला को मानना, अल्लाह पर तौहीद पर ईमान लाने का मतलब है उसको तौहीद के साथ माना जाए, यानी अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना जाए। एक आदमी कहता है कि मैं मानता हूँ, तो बहुत सारी मुशरिक कौमें हैं, और आज के देखिए हिंदू लोग भी एक मुशरिक कौम होते हैं, ये लोग सब मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। अक्सर आप देखिएगा कि किसी हिंदू से बात हुआ आपको किसी, तो वो कोई ना कोई बात ऐसी होगी ना, बोले तो ऐसे आंख ऊपर करके, हाँ ऊपर वाला ही जाने, ऊपर वाले एक, यानी कि वो अल्लाह को एक मानते हैं कि कोई एक अल्लाह है। वो उनकी जबान में वो अल्लाह को कुछ भी कहें, लेकिन फिर वो साथ में कितने सारे बुतों को वो यही कहते हैं कि फलां बुत ये देता है, फलां बुत जो है औलाद देती है, फलां बुत रिस्क देता है, फलां बुत से ये फायदे होते हैं। तो उसको वो पूछते हैं, कोई देवी है, कोई देवता है। तो जितनी भी मुशरिक कौमें हैं वो सब अल्लाह ताला का इकरार करती हैं। तो अल्लाह ताला की, और देखते हैं हम हिंदुओं को देखते हैं कि वो भी अल्लाह ताला की मार्फत, अल्लाह यानी अल्लाह ताला को जानने के लिए जद्दोजहद भी करते हैं। अल्लाह ताला की खुशनुदी भी उनके पेश नजर होती है। यानी वो जिसको अल्लाह मानते हैं वो कहते हैं कि वो तो एक है, वो एक है, और ऊपर वाला, वो ऊपर वाला तो वो एक है, हाँ उसके बहुत सारे, उसने अपने बहुत सारे लोगों को ये इख्तियार दे दिए हैं। यही चीज जो है शिर्क है। तो इसी तरह कुरैशी मक्का के बारे में कुरान मजीद ने बयान किया कि जब उनसे पूछा जाता था कि क्या तुम जमीन व आसमान का खालिक अपने उन बुतों को समझते हो, वो कहते हरगिज नहीं, जमीन आसमान का तो खालिक वही है। अल्लाह ताला को मानते थे, लेकिन उसके साथ दूसरों को शरीक ठहराते थे। कुरान मजीद ने इसको भी अल्लाह का कुफर करार दिया है। तो ये समझ लेना चाहिए कि एक तो सीधा इनकार है कि एक हकीकत को नहीं माना, दूसरी ये कि उसको मानने के लाजमी तकाजे को नहीं माना। तो शिर्क का शाइबा भी अगर हो जाए ना, कहते हैं कि आपने 80 साल, जितने 100 साल भी इबादत की, तो किसी की इतनी एज नहीं होती, एक मिसाल के तौर पर मुहावरतन बात की कि अगर किसी ने 80 साल 60 साल भी इबादत की है, एक लम्हे का शिर्क सबको खराब कर देता है। तो किसी के ईमान में अगर यानी कि इसके लाजमी तकाजे को, ईमान के लाजमी तकाजे को नहीं माना, शिर्क का शाइबा भी अगर किसी की दावत में है, तो फिर गोया उसने अल्लाह को नहीं माना। और यानी मान कर नहीं माना, यानी माना कि जैसे हिंदू और दूसरे मुश्रिक कौमें माना तो, लेकिन उसके साथ फिर कुफर है कि जब अल्लाह की वहदानियत के, अल्लाह ताला पर ईमान के जो तकाजे हैं उसको नहीं माना। तो फिर इस तरह के पहले भी मज़ाहिब मौजूद थे, और वहां भी कुछ ना कुछ अल्लाह का तसव्वुर भी रहा है, और वो मानते थे कि आसमान और जमीन का खालिक जो है वो अल्लाह है। वो ये नहीं कहते थे, वो कहते थे कि आसमान और जमीन तो अल्लाह ने बनाया है, उसी ने पैदा किया, खालिक है वो। तो ये सब तस्वुरात दुनिया के हर तहजीब में मिल जाते हैं। इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से वाकिफ भी रहा है, इसी तरह और उस पर ईमान का इजहार भी करता है। तो लेकिन फिर भी उसको किस तरह मानता है, इसका क्या तस्वुर कायम करता है, वो तस्वुर अगर गलत है, उसकी वो इमेजिनेशन अगर गलत है, तो उसके लाजमी तकाजे अगर पूरे नहीं किए जा रहे हैं, तो फिर गोया ये भी एक तरह का ना मानना होगा। इसको भी कुफर से ताबीर किया जाता है। इसी तरह की सूरत हाल आखिरत के मामले में भी है कि एक आदमी आखिरत का इनकार कर देता है कि मैं नहीं मानता, ये तो सीधा सीधा उसने, जिसने आखिरत को नहीं माना उसका ईमान ही नहीं है। तो हम इसलिए कि हम लोगों को पता है ना कि तौहीद, रिसालत और आखिरत। तो अगर किसी ने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई दुनिया होगी, बस इंसान जमीन पे आता है, मरकर मिट्टी हो जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं, ये सीधा इनकार है। लेकिन वो मानता है कि आखिरत होगी। आखिरत होगी का क्या मतलब है? मतलब ये कि वहाँ, आखिरत का क्या मतलब है आखिरत होगी? मतलब ये कि वहाँ अदल और इंसाफ होगा, बेलाग इंसाफ होगा। अल्लाह ताला की रहमत ही वहाँ इंसान के लिए सिफारिश बन सकती है कि वो करम फरमाए, वो इनायत फरमाए। अब इतनी बात को सीधे तरीके से मानने के बजाय आदमी ये कहे मैं आखिरत को मानता हूँ, लेकिन फला मुझे अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है, रोजा रखने की क्या जरूरत है, मुझे मेरे फला पीर साहब खानदानी उनके बेटे हैं, और हमारे तो आबा अजदाद के वो पीर चले आ रहे हैं, और उस तरह उनके वो भी बाप दादा से उनको भी गद्दी नशीन है, तो वो लोग हमें बचा लेंगे ना। तो यानी तो शफात का जो बातिल और गलत तस्वुर है, तो फिर ये भी आखिरत को ना मानना हुआ। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमारे पीर साहब ढाल बन जाएंगे, कुछ शख्सियात के साथ मजहबी वाबस्तगी रखते हैं, उसी को निजात का जरिया समझते हैं। और हकीकी बुनियाद यह है कि वहाँ पे क्या होगा
آخرت کا کیا صحیح جو کانسیپٹ ہے کہ وہاں بے لاگ انصاف ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی چیز وہاں بچانے والی نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا میں اس دنیا میں رہ کے یہ تمہارے لیے مہلت ہے. دنیا میں اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو گے تو پھر انشاءاللہ تمہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری پشت پناہی مل جائے گی اور تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا. تو یعنی اگرچہ اقرار ایک طرف سے کر رہا ہے آخرت کا بھی، لیکن جب اس طرح سے نہیں کر رہا تو پھر وہ آخرت کا ماننا نہ ماننا ہوا. یہی معاملہ نبوت کا بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بھی کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے قرآن میں یعنی کہ جو ڈیمانڈ ہے تو وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں. انہیں پہلی چیز کیا ہے کہ نبی کو رسول بھی مانا جائے. ہمارے رسول کی بات ہم کر رہے ہیں، سبھی پیغمبروں پہ ایمان لانا ہے، لیکن یہ کہ ہمارے جو نبی تھے، ہمارے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی. تو وہ نبی تھے تو ان کو رسول بھی مانا جائے. اور آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں آئے، آپ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. آپ رحمت للعالمین ہیں، پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، کسی خاص زمانہ اور جگہ کے لیے نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو یہ پھر صریح کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ اس کی مین چیز ہے. تو جب ان میں سے کوئی بھی چیز کا انکار ہو جائے گا، توحید، رسالت، آخرت کا، تو یہ بھی گویا کفر ہے. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دو مطلب ہیں اس کے، یہ دو تعبیریں ہیں اور جگہ جگہ قرآن میں یہ اختیار کی گئی ہیں. تو ان لوگوں نے یعنی اصحاب کہف نے ایمان کو کسی شرک کے شائبے کے بغیر قبول کیا. اس وجہ سے قرآن نے کہا کہ ماننے کو تو اس لیے ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھوتری دی، اس میں اضافہ فرمایا. ماننے کو تو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ جو اصحاب کہف تھے یہ اپنے پروردگار پر حقیقی ایمان لائے. اور جب یہ حقیقی ایمان لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اور پھر جب یہ دلوں کو ان کے خالص ایمان تھا ان کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ برکتوں پہ برکتیں بڑھتی چلی گئیں، یعنی ان کی ایمان کو مضبوط کرتے چلے گئے. اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بھی بنایا اور لوگوں کے لیے، اور ان کو چن لیا اس کام کے لیے، اور ان کی ہر طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت بھی فرمائی اور ان کے دلوں کو قوت بخشی، ارادہ میں بہت مضبوطی بخشی. اس کا جو ہدایت ان کو حاصل ہوئی تھی اس میں اضافہ کر دیا. تو ٹائم بہت تیزی سے گیا ہے اور میں اب اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی، اور مجھے بھی کچھ ضروری کام ہے اور آپ لوگ بھی سب بہت مصروف ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھنے کو، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پہ رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اور غزہ پہ اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان پہ رحم فرمائے. یہ حالات بھی بہت کٹھن دور سے ہم لوگ بھی گزر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم لوگ ابھی الحمدللہ ایک پرامن علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں بہت زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نہیں پتہ کب کہاں کیا ہو جائے. تو ہمیں اپنے لیے اور اپنے ساتھ اپنے جو مسلمان بہن بھائی پریشانیوں میں ہیں ان سب کے لیے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام